کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات مبارک میں جو مسجد اقصی میں نماز پڑھی ہے وہ فرض تھی یا نفل تھی؟ پہلی بات تو میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے بھائی یہ ہے کہ ان مسائل کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، ہمیں اس سے کیا تعلق؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ ایک تو حضور جب وہاں پہنچے تو 2 رکعت پڑھی آپ نے تحیت المسجد، اور پھر تمام انبیاء کی امامت کر کے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی ہے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ فجر سے تو پہلے حضور مکے واپس آ گئے۔ معراج میں تو پوری رات گزری ہی نہیں، فجر کی نماز کیسے ہو گئی؟ یہ بعض لوگوں نے مشکل یہی ہے میرے عزیز، معراج اور اسراء کا تو منکر کافر ہے، وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ سرکار دو عالم کا اسراء بھی حق ہے، معراج بھی حق ہے، اور نص قطعی اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جائے۔ لیکن معراج کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جشن منائے جائیں اور بجلیاں لگائی جائیں اور اس کے بعد حلوہ پکا کے تقسیم کی، اس کا معراج سے کیا تعلق؟ اصل معراج حضور کا مانتا بھی وہ ہے، مناتا بھی وہ ہے جو پکا مومن ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ حضور کے معراج کو ہر دن میں 5 دفعہ یاد کرتا ہے۔ باقی یاد رکھیں کہ حضور پاک نماز پڑھتے تھے، غار حرا میں بھی پڑھتے تھے، مکے میں بھی پڑھتے تھے، وہ دین ابراہیم علیہ السلام کا جو بقایا تھا اس کے مطابق نماز ادا ہوتی تھی۔ جہاں تک فرائض کا تعلق ہے، حضور پر فرض نماز تو زمین پہ ہوئی ہی نہیں ہوتی، جب آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے تو اللہ نے فرض کی، اور مسجد اقصی تو زمین پر ہے، وہ آسمانوں پر نہیں ہے، اس لیے آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ لیکن سابقہ دین یا دین عیسیٰ یا دین ابراہیم، اس کا حضور کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ حضور پاک کی امت کے لیے تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھا کریں کہ اس قسم کے ایسے سوالات جن کا فائدہ کوئی نہ ہو، انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لا تسألوا عن اشیاء، بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھتے رہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ گلے پڑیں گی تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جیسے اللہ نے حکم دیا کہ بھی ایک گائے ذبح کرو، نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ گائے کا رنگ کیا ہو؟ اللہ نے کہا اچھا عمر کیا ہو؟ تو جوں سوال کرتے گئے مشکل بڑھتی گئی، ورنہ کوئی گائے ذبح کر دیتے بات ختم ہو جاتی۔ کہتے جی کہ نماز عصر اور نماز فجر اس کے بعد نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ صحیح حدیث مبارک ہے میرے مدنی سرکار کی کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ یاد رکھیں کہ سب ائمہ یہی کہتے ہیں، یہ صرف امام ابو حنیفہ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں صرف مکے میں، صرف طواف میں اگر کسی نے طواف کر لیا 2 رکعت جب چاہے پڑھیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ساری دنیا میں جہاں چاہو فجر کے بعد نماز پڑھتے رہو، وہ بھی ہر جگہ منع کرتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے حرم میں باقاعدہ منع کیا جاتا ہے۔
ان کے نزدیک بھی صرف گنجائش جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی نے طواف کیا عصر کو تو نماز پڑھ چکا تھا، اب اسے جانا بھی ہے، وہ کہتے ہیں بھی اب چونکہ یہ نماز یعنی سبب ہے، ذات الاسباب ہے، لہذا 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور اس کی دلیل وہ ایک حدیث مبارک سے بھی پکڑتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یا بنی عبد مناف، کہ اے عبد مناف والوں، لوگوں کو منع نہ کیا کرو، جب چاہے نماز پڑھیں، جب چاہے طواف کریں۔ اس حدیث کو بھی وہ دلیل لیتے ہیں کہ جب چاہے نماز پڑھیں، جب چاہے طواف کریں۔ لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ حکم تو حضور کی امت کو ملنا تھا، یا حضور اپنی امت کو دیتے، بنی عبد مناف کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو مانا ایسے ہے کہ جیسے کسی متولی مسجد کو آپ کہیں کہ اللہ کے بندے نماز کے بعد کیوں دروازے بند کر دیتے ہو، کھلے رکھو، جب چاہے کوئی نماز پڑھ لے۔ اس کا معنی یہ تھوڑا ہوگا کہ عصر کے وقت مغرب کی پڑھ لے اور مغرب کے بعد عشاء کی پڑھ لے، جو کہا جو ہے کہ کھلے رکھو، جب چاہے پڑھ لے۔ تو فرماتے ہیں امام صاحب کہ وہ جو پابندی ہے اسی طرح برقرار رہے گی۔ ان کے نزدیک بھی گنجائش ہے، مجبوری ہے، افضل وہی ہے سب کے نزدیک کہ اگر آپ نے طواف کیا ہے اور صفا نہیں دوڑے، چلے جائے صفا دوڑے، لیکن 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً 2 رکعت پہلے طواف کی پڑھیں، چونکہ وہ واجب ہے۔ مغرب کی 2 سنتیں جو ہے وہ بعد میں پڑھیں، وہ سنتیں ہیں، واجب سنت پہ مقدم ہوتا ہے۔ اور لوگوں نے تو خیر نفل بنایا ہوا ہے نا، 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل الٹے ہو جائیں کہیں گے نفل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوران احرام مرد کا سطر چھپانا فرض ہے، فرض ہے، نماز ہی نہیں ہوگی اللہ کے بندے۔ سطر جو ہے مرد کا وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ چھپانا چاہیے۔ اگر اس میں ذرہ کے برابر بھی جگہ ظاہر ہے تو نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ جیسے بہت سارے میرے بھائی احرام کی چادریں باندھتے ہیں، ناف سے بھی نیچے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جب نماز نہیں ہوگی، طواف نہیں ہوگا تو صفا کیا ہوگی؟ اور عورت کا سطر یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک۔ اگر پہلے عمرے میں ٹینٹ کروانے کے بعد چند روز بعد کے عمرے میں کانوں کے پیچھے سے بال کٹوا لیے جائیں، صرف ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ جب آپ اس طرح پھروا چکے ہیں تو کانوں کے پیچھے کون سے بال تھے، کانوں کے بال کٹواؤ گے؟ کیا پتہ نہیں الٹی منطق ہے، کیا سوچتے بھائی، تم نے اس طرح پھروا دیا، اب کون سے بال ہیں کہ کاٹو گے؟ اس طرح پھروانا ہوگا، نہیں پھرواؤ گے دم دینی پڑے گی۔ ایک آدمی نے نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ وضو کیا، پھر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، کیوں؟ اگر ہوا خارج ہو جائے تو نیا کرنا پڑے گا۔ وہ تو وضو ٹوٹ گیا نا، آدھا گھنٹہ پہلے کرے یا 15 منٹ پہلے کرے، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا بھائی سونا 7.25 تولے، چاندی اگر ہو تو 52 تولے۔ اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو قیمت 52.5 تولے چاندی کی سامنے رکھی جائے گی۔ تو اگر اتنی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کو زکوٰۃ دے گی۔ اب یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ بس صرف وہ 52 تولے چاندی پر زکوٰۃ دے، باقی کھا جائے۔ مانا اب زکوٰۃ شروع ہو گئی، اب چاہے 100 تولہ بھی ہو 100 تولے کی زکوٰۃ دے گا۔
اگر اس حد سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر. اور صرف سونا چاندی نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا نقد پیسے کتنے پڑے ہیں، کتنے پیسے ہیں جو تم نے اس کے پرائز بانڈ خریدے ہوئے ہیں، وہ سب شمار کرنے پڑیں گے. کہتے جی کہ کسی ایسے آدمی کے پاس نوکری کریں جو خلافت راشدہ کا اور خلفاء راشدین کا منکر ہو. بھائی نوکری تو یہودیوں کے پاس بھی جائز ہوتی ہے، نصرانیوں کے پاس بھی جائز ہوتی ہے، سب کر رہے ہو. باقی اگر تمہارے بس میں ہے تو ایسے آدمی کے پاس کبھی نوکری نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہر وقت کوئی نہ کوئی بات صحابہ کے خلاف ہوگی. اب تم نوکری بچاؤ گے، خاموش رہو گے. اس لیے بہتر ہے کہ آدمی ان لوگوں سے دور رہے. ایک ہوتا ہے جائز ہونا، جائز ہونے کے لیے تو سارے لوگ نصرانیوں کے نوکر ہیں. صفا مروہ بغیر وضو کے ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے. اگر طواف کر چکا ہے، صفا مروہ دوڑ رہا ہے اور اس میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ بغیر وضو کے بھی دوڑ سکتا ہے. لیکن اب علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے، وضو ٹوٹ جائے تو جا کے وضو کر لیں. اب تو ہر جگہ وضو کی آسانی ہے، حرم کے اندر کھڑے کھڑے بھی جگہ ہے پانی کی وضو بنے. اس لیے کہ اب صفا مسجد کے اندر داخل ہو گئی. پہلے دور میں یہ باہر ہوتی تھی. میرے ابو نے مدینہ منورہ میں داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا اور اب وہ داڑھی منڈوانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ. تو سمجھ لیں کہ حاضری مردود ہو گئی ہے. ایک بات موٹی یاد ہے، حضور کی سنت رکھ کر منڈوانے کا معنی یہ ہے کہ مدینہ جانا تیرا قبول نہیں ہوا اللہ کی دربار. اب تیری مرضی ہے، منڈوا لو، بیوی کو راضی کرو یا حضور کو راضی کرو. پتہ نہیں ان کو داڑھی منڈانے سے کیا فائدہ ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اگر داڑھی حسن نہیں، جمال نہیں تو اللہ انبیاء کو داڑھی دیتے. ہر پیغمبر کی داڑھی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، سینہ بھرا ہوا تھا. ہاں آپ یا خود میں نطراف ہی ادھر ادھر لے کے اس کو بناتے تھے خوبصورت. ایسے حالت ہے جیسے چاند کا حالہ ہوتا. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو مسئلہ ہو گیا ہے. اچھا ایک بات مسئلہ خاص طور پہ سمجھ رہے، ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے رکھ کے منڈوانا، ایک ہے داڑھی کو برا سمجھنا. تو آدمی کفر تک چلا جاتا. اگر حج کا دم حج کے دنوں میں نہیں دیا بعد میں دے دے. جدہ سے جو لوگ حج افراد کریں گے ان پر حج کی بکری نہیں ہے، قربانی الگ چیز ہے. وہ تو اگر حج میں نہ بھی آئے تو قربانی کرے گا. ہم اپنے ملکوں میں جو قربانی کرتے ہیں حج حاجی تو نہیں ہوتے نا سارے، وہ قربانی الگ چیز ہے. اگر مکہ مدینے میں حج پہ آیا ہے اور جدے والوں کا حج افراد ہوتا ہے، حج افراد پر بکری واجب نہیں ہے، کرنا چاہے کر دے. جمعہ کی سنتیں پہلی 4 رہ جاتی ہے، بعد میں پڑھ لو، کیونکہ وہ تو مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے، اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. میرا بھائی آج کے دنوں میں ایک ہے قانونی اجازت. کو قانون جانے تم جانا، ہم مسئلہ بتا سکتے ہیں، قانون نہیں بتا سکتے. یہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد الحرام مکروہ اوقات بھی ہوتی ہے. یہاں بھی مکروہ اوقات ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں.
علماء جو طواف کی 2 رکعت ہے یا تحیت المسجد کی 2 رکعت اس کی گنجائش کی وجہ سے اجازت دیتے ہیں، ورنہ سب کے نزدیک بنا ہے۔ کہتے جی کہ میرے والدین نے میرا رشتہ مجھ سے پوچھے بغیر میرے ماموں کے گھر طے کر دیا ہے، تمہارے والدین تم سے پوچھنے کے پابند کہاں تھے؟ تم والدین کے پوچھنے کے پابند ہو، یا والدین اب تمہارے نوکر ہو گئے ہیں؟ اب چاہیے والدین کو بھی اس کا ایسا رشتہ نہ کریے، رلتا رہے گا، رول رول کے پھر آئے گا والدین کے دروازے پہ، کون دے گا پھر اس کو؟ جو والدین کا مخالف اس کو کوئی لڑکی دے گا؟ جب آدمی والدین کا غدار ہو وہ کسی کی لڑکی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان پر کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، رضی اللہ عنہ وارضاہ ہو، آپ ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ رشتہ کرنا ہے، کسی کو نوکری دینی ہے، کسی کو عہدے پہ رکھنا ہے، سب سے پہلے اس کی نماز چیک کرو کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے۔ اگر نماز ٹکرے مارتا ہے، مانے نماز میں چوری کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت میں چوری کرتا ہے، تیرے مال کی حفاظت کہاں سے کرے گا؟ یا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو جو خدا کا منکر ہے وہ تیرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح وہ فرماتے تھے کہ اگر لڑکی یا لڑکا دونوں نمازی نہیں ہیں، ایسی جگہ بالکل رشتہ نہ کرے۔ جو خدا کے منکر ہیں، اللہ کے رسول کے منکر ہیں، فرائض اللہ کے منکر ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک نماز چھوڑنے والا مرد ہو یا عورت وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور حدیث صحیح میں بھی یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ باقی 3 امام کہتے ہیں کافر تو نہیں ہے، البتہ فاسق ہے، لیکن ایسے آدمی کو یوں بس جیل میں ڈال دو جب تک توبہ نہ کرے۔ لوگوں کو جناب بھائی تمہارے والدین کی مہربانی ہے کہ انہوں نے تمہارے گھر، پھر ماموں کے گھر میں یہاں قرابت بھی ہو، رشتہ داری بھی ہو، لیکن حضرت کو پسند نہیں ہے۔ اب ان کے والدین کو بھی یہی چاہیے کہ حضرت آپ بھی ہمیں پسند نہیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے، جہاں رشتہ ملتے جاگ کر دو، پتہ کہ لگ جائے 8 دن کے بعد آئے گا دروازے پہ۔ وہ ماں باپ اولاد سمجھ کے مہربانی کرتے ہیں، اولاد سر چڑھ جاتی ہے۔ ان کو اپنے مقام پہ بٹھاؤ نا جی، پھر سب کو سمجھ آ جائے۔ لاتوں کے بھوت جو ہے نا باتوں سے نہیں مانتے، ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ کہتے جی کہ میرے پیٹ میں 8 مہینے کا بچہ، جسم کے اندرونی اولاد ٹھیک سے نہیں بنتے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد زندہ نہیں رہے گا، میں چاہتی تھی کہ بچہ اپنی موت مرے۔ ڈاکٹر نے شوہر سے بات کر کے وہ پتہ نہیں کیا صاف کر نکالا، پر وہ مجرم ہے۔ جو بچہ 4 مہینے سے زیادہ ہو جائے نا اس کو نکالنا یا نکلوانا بالکل، حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں قتل کا جرم ہے کہ اب روح پھونکی جا چکی ہے، باقی وہ زندہ رہے نہ رہے تم کوئی ٹھیکیدار ہو۔ 100% تندرست بچے پیدا ہونے والے جو ہے وہ مر جاتے ہیں، یعنی میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں وہ بچے، لیکن 2-4 دن کے بعد ختم۔ آج کل طائف میں رہنے والے حج افراد کر سکتے ہیں، بالکل طائف میقات ہے، وہاں سے جو مرضی آئے کریں، افراد کریں، تمتع کریں، قران کریں، طائف تو میقات ہے۔ آج کل کون سے کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا؟ میرا بھائی بات سنو، ایک یہ ہے کہ میں رشوت دے کر خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں،
اس کا معنی ہے کہ پھر میں بھی شریک ہوں لینے دینے میں، اور دونوں پہ لعنت ہو۔ ایک ہی ہے کہ مجھے نوکری نہیں ملتی، میں مجبور ہوں، تو مجھ میں پھر لینے والے پہ لعنت ہو۔ اگر کوئی گنجا ہے تو نقلی بال لگوا سکتا ہے، ہاں لگا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ علماء نے کچھ اس میں تحقیق کی ہے کہ اگر تو کچھ تھوڑے تھوڑے تیرے اپنے بال ہیں وہ نکال کے لگا دیتے ہیں، چونکہ باقاعدہ آج کل تو بال جو ہے نا ان کی یہ کاشت ہوتی ہے، جیسے تم گندم کاشت کرتے ہو، تو یا پھر پلاسٹک کے مصنوعی بال بنے ہوتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کے بال لگانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ کیا پتہ کافر کے ہیں، ہندو کے ہیں، پاک ہیں، پلیت ہیں، وہ نہ لگوائیں۔ کہتے ہیں جی اسباب اور توکل کا کچھ اسباب تو لازمی ہو، اللہ کا حکم ہے کہ اسباب پر عمل کرے، لیکن توکل اللہ پہ رکھے، یعنی دوا بھی کریں لیکن شفا کا یقین اللہ پر۔ یہ دوا اسباب ہے، شفا دینے والا اللہ۔ بینک سے حاصل ہونے والے سود کی رقم اپنے حق کے لیے رشوت کے طور پر دے سکتے، حرام کو حرام میں دے دو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ سود بھی حرام، رشوت بھی حرام، حرام کو حرام والوں کو کھلا دو۔ دیکھو نا جی، کوئی روٹی یا سالن خراب ہو جائے، پلیت ہو جائے، تو کتے کو ڈال دو، تو کیا پلیت کھائے گا؟ میری اکثر فجر عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، وظیفہ بتلائیں۔ ایک آدمی ہو جو روزانہ تمہیں 3 ڈنڈے لگائے وظیفے سے، اور کوئی وظیفہ اچھا نہیں، پھر دیکھیں قضا ہوتی ہے۔ اگر سعودی عرب میں رہتے ہو تو کسی ساتھی سے کہیں کہ وہ جا کے یہاں کا جو محکمہ ہے ان کو خبر کر دیں، انشاءاللہ صف اول میں دوسرے دن نماز پڑھو گے۔ وہ 3 دن لٹکا دیتے ہیں جناب، جب تک توبہ نہیں کرو گے چھوڑیں گے، پھر دیکھو تو صف اول میں بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو کبھی حالت میں نہیں آتے تھے۔ اللہ کے بدے کو بات ہے، وظیفہ ہے، اس کو بتاؤ، اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، باقی وظیفے سے عمل ہوگا۔ ویسے بزرگ کہتے ہیں ایک وظیفہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی جو سورۃ کہف کی آخری آیتیں ہیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر تک یہ پڑھ کے سینے میں پھونک دے اور نیت کرے کہ یا اللہ میری 4 بجے آنکھ کھلے۔ وہ کہتے ہیں 4 بج کے 1 منٹ بھی نہیں ہوگا آنکھ کھل دے، یعنی جس کی آنکھ نہ کھلتی ہو یہ آیتیں پڑھ کے نیت کر لیں یا اللہ میں 4 بجے اٹھنا چاہتا ہوں، ٹھیک 4 بجے تجربہ کر لو رات، مجال ہے کہ 1 منٹ آگے پیچھے ہو۔ اچھا خدا کی شان ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تو جیسے اللہ نے نیند کو تابع کر دیا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ متواتر سفر سے تھکے 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 آتے تھے، اور اس کے بعد جناب اعلان ہو جاتا تھا مدرسے میں کہ حضرت آگے ہیں، بخاری شریف کا درس ہوگا، بخاری شریف حضرت پڑھاتے تھے، سب طلبہ دوڑ کے دار حدیث پہنچ جاتے، حضرت آتے تو فرماتے کہ بھئی اگر اجازت ہو تو فقیر آدھے گھنٹے کے لیے سو جائے، تھکے ہوتے تھے نا۔ اب طلبہ بس سر رکھتے، نیند آ جاتی، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد مجال 1 منٹ ادھر ہو یا 1 منٹ ادھر، وضو کیا حدیث پڑھانی شروع کر۔ اللہ، اصل بات یہ ہے جی، دل لگا ہوا ہو نا تو پھر نیند نہیں آتی۔ تمہیں کسی لڑکی سے لڑکے سے عشق ہو نا، مجال ہے نیند آئے، تمہیں اللہ سے عشق ہو تو نیند آ جائے گی، کوئی بات ہے بتا۔ اگر ایک عورت روز عمرہ کرے تو بالکل ہر دفعہ بال کٹوانے پڑیں گے، تو کیا فرق پڑ جائے گا؟
10 عمریں کر لگی، چلو اتنے بال کٹ جائیں گے. آج کل تو بیوٹی پارلر سے جا کے خود شولڈر کٹ پر کروا لیتی ہیں. تو اس کا اس کو کیا فکر پڑ گیا ہے. کہتے جی کہ نماز تراویح کے دوران وضو ٹوٹ گیا، تیمم نہیں کر سکتے جب پانی موجود ہے. تیمم تب ہوتا ہے جب پانی نہ ہو. تراویح بھی تو نماز ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. وہ تو فقہاء نے لکھا ہے مثلا عید کی نماز ہے اور لاکھوں کا مجمع ہے، اب نکلے بھی چاہے وہاں تو پہنچتے پہنچتے نماز ہی ہو جائے گی، تو وہاں وہ گنجائش دیتے کہ جو یہیں کھڑے کھڑے تیمم کر کے نماز مل جائے. میرے گھر کے کرایہ میں 1 لاکھ آتا ہے، میں اپنے گھریلو اخراجات پورے کرتا ہوں، رقم پر زکوٰۃ نکلتی ہے. بالکل اگر بچے کی تو زکوٰۃ دو گے نا. اگر لاکھ کا لاکھ خرچ کر جاتے ہو تو کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر 1 لاکھ میں 50,000 خرچ کیے تو 50,000 میں زکوٰۃ دو گے. رمضان کے روزے جو ہیں ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد فرض. ہجرت سے پہلے تو کوئی حکم آیا ہی نہیں نا اللہ کے بندے. تمام احکام، تمام حدود جو ہیں وہ حضور کی ہجرت کے بعد ہیں. نماز یا طواف کے دوران ہوا خارج ہو جائے بالکل چھوڑ دیں، وضو کریں، دوبارہ نماز پڑھیں. ایک ہے بیمار کہ اس کی ہوا بند ہی نہیں ہوتی، وہ تو ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، اگلی نماز تک اس کا وضو چاہے نکل ٹوٹتا رہے وہ پڑھتا رہے گا نماز. ایک ہے کہ ویسے آپ نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے ہوا نکل گیا، وضو ٹوٹ گیا. شب معراج کے دن کا روزہ رکھنا کوئی حکم نہیں، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے حکم دیا ہے، نہ اجماع صحابہ ہے. لیکن محرم کے روزے حضور نے حکم دیا، ہم کہتے رکھو 9 کو یا 10 کو یا 10 کو اور 11 کو. لیکن رجبی کا روزہ یا معراج کے روزے یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں ماشاءاللہ. پانچ وقت کی نماز کے بعد قرات کر کے اجتماعی دعا کرے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی دعا الگ کرے تاکہ اخلاص ہو اور ریا نہ بنے. لیکن کبھی کبھی اجتماعی دعا بھی کر دیں، کوئی منع نہیں. کہتے کہ لال رومال پہننا خالص لال منع ہے، اگر سفید اندر اس کے رنگ ہے پھر کوئی منع نہیں. صدقہ خیرات میں کوئی فرق نہیں. میں جس کو زکوٰۃ دیتی ہوں ان کے بینک اکاؤنٹ میں 2 لاکھ کی رقم فکس ڈپازٹ ہے، وہ زکوٰۃ کی، وہ تو زکوٰۃ دینے والی ہے نہ کہ لینے والی. تم الٹا اسی کو دے رہی ہو. جس نے پہلے فکس ڈپازٹ کرا کے حرام کھا رہی ہے ماشاءاللہ. فکس ڈپازٹ میں جو آئے گا وہ تو سود ہے، وہ تو حرام ہے. تم بھی زکوٰۃ اسی کو پہنچا رہی ہو ماشاءاللہ کہ اس کا حرام بڑھتا رہے اور روٹی میری زکوٰۃ سے کھاتی رہے. امام ظہر کی 4 رکعت پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت سوی چھوٹ گئی ہے. امام کا آخری 2، میرا اول آخری، 12 اول آخری کچھ بھی ہو، آپ نے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنی ہے، اور اگر پہلی رکعتیں چھوٹی ہیں تو سورت بھی ملانی ہے، آخری چھوٹی ہیں تو صرف فاتحہ پڑھنی. یوں موٹی بات یاد رکھو، جو چھوڑا ہے وہی پورا کرو. میں نے ٹریکٹر کا شو روم کھولا ہوا ہے. کاروبار میں ترقی اور برکت کے لیے استغفار زیادہ کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور نظر بد سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک آدمی نے حج افراد کیا، صفا مروانے کی، دم پڑ گئی. حج افراد ہو یا کوئی صفا واجب ہے. محمد علی
نام رکھا جائے کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، یاد رکھو، میقات جوفہ ہے، یلملم ہے، طائف ہے، مدینہ ہے۔ مسجد عائشہ یا جیرانہ حدود حرم کے باہر ہے، یعنی ہل میں ہے۔ تو اب اگر مکے والے عمرہ کرنا چاہتے تو ان کو ہل میں نکلنا ہوگا، تو یہاں چلے جائیں۔ یہ عمرہ ان کا ہلی عمرہ تو ہو جائے گا، میقات کا نہیں ہوگا۔ میقات میقات ہے۔ وہ تو اس لیے بعض کتاب میں آتا ہے کہ اہل مکہ کا میقات نہیں، مسجد عائشہ ہی، اور کہاں جائیں گے بیچارے۔ اگر نفلی طواف کے چھٹے شوط میں بد نظری کا ارتکاب ہوا، دل میں شیطانی وساوس آنے لگے، وضو بھی ٹوٹ گیا، ماشاءاللہ اب وضو کر کے وہ ایک چکر پورا کرو، توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو۔ عمرہ اور حج کوئی شخص کسی دوسرے کا کر سکتا ہے، ہاں جی کر سکتا ہے۔ طواف کعبہ کسی کر سکتا ہے، مردے کا بھی کر سکتا ہے۔ غسل کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس پر نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی ہو جاتی ہے۔ پہلے جب وضو کر لیا بات ختم ہو گئی۔ عورت سجدے میں دونوں ٹانگیں دائیں جانب نکال کے زمین سے لگ کے سجدہ کرے، کیونکہ عورت کے لیے جتنا سطر زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ درس قرآن نے آپ نے ہندا کا تذکرہ کیا ہے۔ ہندا آپ کی کیا لگتی ہے؟ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہے، ابھی خود فیصلہ کرو، ابو سفیان حضور کے چاچا تھے، تو اب تمہیں پتا ہندا کیا بنی؟ چاچی ہے حضور کی، اور کیا ہے۔ بہت بڑے سردار گھرانے کی عورت تھی، کشتی تھی۔ دیکھا کہ حضرت حمزہ سے اسی نے انتقام کے لیے وحشی کو پیسے دیے کہ جا کے حضرت کو شہید کرے، اور ان کا کلیجہ اور جگر نکال کے لے آئے میرے پاس، وہ کچا کھا گئی۔ اتنی منتقم المزاج عورت۔ اسی لیے جب وہ اسلام لانے کے لیے آئی نا، تو باقی عورتوں سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ حضور میرا اسلام کبھی قبول نہیں کرے۔ میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے سیدنا حمزہ پہ، تو میرا اسلام کہاں قبول ہوگا؟ تو اس لیے سہیلیوں سے، ہمسائیوں سے کہا کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ تاکہ میں چھپ کے عورتوں میں بیٹھ جاؤں۔ ایک دفعہ حضور نے میرا اسلام قبول کر لیا، پھر مجھے نہیں سزا دیں گے، اور اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے پتہ لگ گیا پھر قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں بڑے لمبے قد کی عورت تھی، 6 فٹ سے زیادہ میرا قد تھا، تو میں نے عورتوں سے کہا، اور خود بھی کو جھک گئی کہ وہ مجھ سے سب چھوٹی تھی۔ کہتی ہے کہ وہ عورتوں کے جھمگٹ میں ایسے چھپ کے بیٹھ گئی۔ حضور پاک نے یہ آیت مبارک تلاوت کی، راجاک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی، میرے محبوب، اگر یہ عورتیں آئیں تو آپ سے بیعت کرنے کے لیے، یاد رکھو حالانکہ بیعت میں آ رہی ہے، اللہ نے ان کو پہلے مومنہ کہہ دیا ہے،
بھئی جب وہ مومن ہے پھر بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اذا جاءک المؤمنات، جب وہ مومنات ہیں تو پھر بیعت کیا ضرورت ہے؟ اللہ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح معنی میں ایمان لا رہی ہیں، اور جب آدمی نے نیت کر لی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اعتبار ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان سے شرط کریں بیعت لیتے وقت کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، چونکہ سب سے زیادہ شرک پھیلانے والی عورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا نا مزاروں میں سب سے زیادہ مصیبت اسی عورت کی ہوتی ہے۔ کوئی دھمال کھیل رہی ہے اور کوئی جن نکلوا رہی ہے۔ ولا یسرقن، اور چوری نہ کریں، ولا یزنین، اور زنا نہ کریں، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے نہ مار ڈالیں۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو ہندا چپ نہ رہ سکی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر ایک عورت کا شوہر جو ہے وہ بخیل ہو اور وہ اپنے شوہر کے پیسوں سے اتنا لے لے جتنا اس کے ضروریات ہیں گھر کے، تو کیا یہ بھی چوری ہوگی؟ حضور نے فرمایا تم ہندا ہو؟ چاچی تھی، آواز پہچان لیا حضور نے، فرمایا چاندی ہندا؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ ابو سفیان بھی بیٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے جو میرا مال آج تک چرایا میں نے اس کو معاف کیا۔ اور جب حضور نے فرمایا ولا یزنین، یہ بھی بیعت میں عورت شرط کرے کہ ہم زنا نہیں کریں گے، بی بی ہندا چپ نہ رہی، کہنے لگی اوتزن الحرۃ یا رسول اللہ، حضور یہ کیا ہم سے بیعت لے رہے ہیں؟ کوئی شریف عورت کبھی زنا کر سکتی ہے؟ یہ زنا کرنا تو گندی اور ذلیل عورتوں کا کام ہوتا ہے، اس کی شرط لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ولا یقتلن اولادہن، اور اولادوں کو قتل نہ کریں۔ تو ہندا پھر بھی چپ نہیں کہتی ہے بینا صغارا وقتلت کبارا، ہم نے چھوٹے چھوٹوں کو جوان کیا، اپنے بدر میں خود ان کو قتل کر ڈالا، ہم سے بیعت لے رہے۔ حضور ہنس پڑے، اتنی ذہین تھی وہ۔ اللہ اکبر اللہ، حضور نے ایسے تھوڑا قتل کیا ہو تو تم قتل کرنے آئے تھے، حضور نے دفاع کیا۔ یہ قتل کرنے کا مراد ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو عادت تھی نا کہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ در کو اس سے بیعت میں شرط دی جا رہی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ پر عمرے کا احرام باندھا، عمرے کی نیت کی تلبیہ پڑھا، شام 6 بجے جدہ ایئرپورٹ پہنچے، جس گاڑی والے مکہ مکرمہ تک لانا تھا وہ لیٹ ہو گیا، صبح 3 بجے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، مکہ مکرمہ پہنچ کے طواف کیا، صفا مروہ نہیں جا سکے، جس میں جان ہی نہیں رہی، مزید عمرہ مکمل نہ کر سکتے، خطا کار ہوں، بالکل دم بھی پڑ گئی جناب، صرف خطا کار کیا ہو، ایک بکری دم بھی ادا کرو، سب خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ تمہیں کس نے کہا تھا؟ وہ حکیم نے لکھا تھا، تھکے ہوئے تھے، جا کے سو جاتے، صبح کو اٹھ کے فریش ہو کے طواف کرتے، صفا مروہ دو۔ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کہ تم اگر تھکے ہوئے تو اسی وقت کرو۔ آج کل دینی مسائل کے معلومات کے لیے ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہے ہیں، جہاں سے زیادہ قادیانیوں اور شیعہ کے مسائل ملتے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، ان سے زیادہ تو یہودیوں کے ہیں۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ شیعہ یا قادیہ ہے، اصل بات ہے دولت کی اور پیسے کی۔ اس لیے ان کے زیادہ چینل ہیں، ان کے اپنے چینل ہیں، اور 24 گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں، اور تنخواہ پہ بندے رکھے ہوئے ہیں۔ علماء حق تو پہلے ان چیزوں سے ویسے ہی پرہیز کرتے تھے، یہ تو اب آخر میں آ کے علماء نے کہا کہ نہیں، باطل کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی آنا چاہیے تھی، لیکن ورنہ ہمارے علماء سے کہتے کہ تاکہ کوئی کہنا نہیں کہتا، کپڑا ڈال لیتے تھے آگے، وہ میرا فوٹو نہ کھینچنا۔ اب پتہ لگا اس کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں۔
جیسے سپیکر کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، آج کل انٹرنیٹ کے بغیر بھی کام نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں مولانا معاویہ صاحب کو ایک عرصے سے لاپتہ ہے، اللہ عالم، بہرحال جو بھی ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرمائے۔ حرم شریف میں عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، بالکل نہیں رکھنا چاہیے، یہاں تو شیطان زیادہ تنگ کرتا ہے۔ ابھی دیکھا نہیں تھا کہ طواف کے اندر اس نے بد نظری کی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی مسجد ہے، پیش امام جو ہے وہ بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اپنی پارٹی اگر وہ گھر میں، اگر ہم اپنی لڑکی کا نام عروج رکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بلا وجہ ایک تعلی ہے۔ عروج مانا اوپر جانا، جیسے معراج اوپر چڑھنا، عروج عرج یارے جو مادہ تو وہی ہے نا۔ ایک میرا اپنا دوست ہے، بلکہ بچوں کی طرح ہے، اس کی 2 بیٹیوں میں نے ایک کا نام صفا رکھ لیا، ایک کا نام مروہ رکھ لیا۔ میں نے کہا یہ تم نے ٹھیک کیا، میں نے کہا پتہ بھی لگتا ہے تمہیں کہ صفا کون ہے مروہ کون ہے؟ وہ ہنستا ہے بیچارہ ہمارا باپ۔ اپنی رہائش کے اوپر کبوتر چوک میں جماعت میں بابا اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو چاہے کبوتر چوک سے بھی آگے چلے جائیں، اگر اگلی صفیں نہیں ملتی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑا کہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ، سپیکر کی آواز تو آ رہی ہے، سپیکر کی آواز تمہارے ملک میں بھی آ جاتی ہے، وہاں ٹی وی کھولو وہاں بھی آواز آ جائے۔ میری والدہ میری اہلیہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اپنی بیوی رات بیچاری گر گئی، بہت بڑی چوٹ لگی، اللہ معاف کرے، رات جاگتے گزری، آج سارا دن ہسپتال میں گزرا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم عاجز ہیں، اسی وجہ سے شاید اللہ نے گناہ معاف کر دیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے جی پاکستان کے شہر چلیوٹ میں خدام فکر اسلاف کے نام پہ علماء کرام درس و قرآن کا حدیث کا کام کریں، اللہ کامیاب فرمائے۔ بھائی قرآن و حدیث کی خدمت کوئی بھی کرے نا، ہم تو دعا کرتے ہیں۔ ہمارا بھائی حرم شریف میں عالم بننا چاہتا ہے تو بالکل بنے، کیوں نہ یونیورسٹی میں داخلہ لے۔ طواف وداع ادا کر چکا ہوں لیکن نہ جا سکوں، کوئی بات نہیں، تو طواف وداع کا یہ منع تھوڑا ہی کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے۔ پھر موقع ملے طواف کرو، نماز پڑھو۔ عصر کے بعد طواف کیا، مغرب کی اذان ہو جائے، نماز ابھی نہ ہوئے تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورج جو ڈوب گیا ہے نا، چاہے نماز کھڑی نہ ہو۔